نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بچوں کی آوازیں سن کر ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ بچوں کی تربیت میں ماں کا کتنا بڑا کردار ہے، اور آپ سب اس وقت میرے سامنے خواتین موجود ہیں جن میں سے بہت سی مائیں ہیں یا آئندہ بننے والی ہیں۔ جب میں کسی بچے کو روتا ہوا سنتی ہوں تو مجھے پہلا خیال یہ آتا ہے کہ اس کی ماں کی توجہ اس کی طرف نہیں، کیونکہ اگر ماں بچے کو توجہ دے تو اسے چیخنے کی ضرورت ہوتی ہی نہیں، وہ صرف اس لیے چیختا ہے کہ ماں مجھے دیکھو، میری طرف توجہ کرو۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ بچہ کیوں چیختا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ وہ چیخ کر اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ کتنی دیر تک چیخنے دینا چاہیے اس کو؟ کتنی دیر چیخنے دینا چاہیے؟ چپ کیوں ہے؟ نہیں پتا آپ کو؟ چیخنے نہیں دینا چاہیے کیونکہ وہ فریاد کر رہا ہے کہ ماں مجھے دیکھو۔ ماں کہاں ہے؟ سامنے ہوتے ہوئے بھی غائب ہے۔ کیوں؟ تو جب تک ماں کا رول ادا نہیں کرے گی، اسماعیل جیسی نسل پیدا نہیں ہوگی۔ اسماعیل علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ کتنے کھلونے تھے؟ ڈھیر، جتنے ہم نے اپنے گھروں میں کھلونوں کے ڈھیر لگا رکھے تھے، اتنے کھلونے ان کے پاس۔ ویڈیو گیمز، ٹیلی ویژن، کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس، خاندان اور برادری، دوست احباب، باغات اور پھل، بازار، سیرگاہیں، تفریح کے مقام۔ کون تھا ان کے پاس؟ کون تھا؟ صرف ماں۔ ماں نے ہر کمی پوری کر دی تھی، باپ کی بھی، بہن بھائیوں کی بھی، خالہ چاچا ماما سب کی کمی پوری کر دی تھی اس نے۔ اور کیسی تربیت کی تھی اپنے بچے کی کہ جب کچھ عرصے کے بعد باپ واپس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے حکم ملا ہے خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر دوں، تو بچے کی اطاعت آپ دیکھیں، فرما برداری دیکھیں۔ کیا کہتا ہے بچہ؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے اپنے رب کی طرف سے آپ کر لیجئے، میں حاضر ہوں، آئی ایم ریڈی، میں تیار ہوں، آپ کریں مجھے ذبح۔